اگر کسی کے گھر میں جنازہ پڑا ہو، اگر کسی کے گھر میں کسی کی موت ہو گئی ہو، اگر کسی کے گھر میں کسی کا انتقال ہو گیا ہو، تو اسے حدیثیں دکھتی ہیں، ارے اس کو نہلایا کیسے جائے گا، ارے اس کو قبر کیسے دیا جائے گا، ارے قبر کیسے کھودی جائے گی، اس کو غسل کیسے دیا جائے گا، اس کو قبر میں کیسے اتارا جائے گا، اس کی نماز کیسے پڑھائی جائے گی۔ چلو چلو امام صاحب سے پوچھ لو۔ اب غم کا جب ماحول آیا ہے تو اسے حدیثیں یاد آ رہی ہیں، اب جب گھر میں غم کا پہاڑ ٹوٹا ہے تو اسے نبی کی حدیث یاد آ رہی ہے، اسے امام صاحب یاد آ رہے ہیں۔ جب خوشی کی گھڑی تھی، جب خوشی کا معاملہ تھا، خوشی میں اتنا چور ہو گیا تھا، خوشی میں اتنا ڈوب گیا تھا، اسے نہ نبی کے فرامین دکھ رہے تھے، نہ نبی کی حدیثیں دکھ رہی تھی، نہ اللہ کے فرامین دکھ رہے تھے، اسے تو بس خوشی دکھ رہی تھی۔ اس نے تو یہ سوچ لیا تھا خوشی کے دن بار بار نہیں آیا کرتے ہیں، خوشی کے لمحات بار بار نہیں آیا کرتے ہیں، جو کرنا ہے جیسے کرنا ہے کر لو، جتنی حدیں پار کرنا ہے کر لو، بعد میں دیکھ لیا جائے گا۔ لیکن جب جنازہ پڑا ہوتا ہے، کسی کی میت ہو جایا کرتی ہے، کسی کی وفات ہو جایا کرتی ہے، تو خود بھی رو رہا ہے، اس کے گھر والے بھی رو رہے ہیں، اس کو امام صاحب یاد آ رہے ہیں کہ ارے امام صاحب کو بلا لاؤ، کیسے غسل دیا جائے گا، کیسے کفن دیا جائے گا، کیسے نہلایا جائے گا، کیسے قبر میں اتارا جائے گا، کیسے نماز پڑھائی جائے گی، یہ دونوں کی دونوں چیزیں ہماری کیسے مخالف ہو جائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے موقع سے جواب دیا تھا، اے میری چہیتی بیٹی سن لو، میں نے اپنی پوری زندگی نبی کی اطاعت کی ہے، میں نے اپنی پوری زندگی میں کبھی نبی کی مخالفت نہیں کی ہے، میں نے جنگوں میں بھی نبی کا ساتھ دیا ہے، غیر جنگی حالات میں بھی میں نے نبی کا ساتھ دیا ہے۔ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اے میرے پیارے صحابہ، جہاں تمہیں مسجد میں جگہ ملے وہیں بیٹھ جاؤ۔ دیکھو نبی کی اطاعت کا جذبہ، سنو اپنے کانوں سے نبی کی اطاعت کا جذبہ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود ابھی مسجد میں انٹری نہیں کیے، حضرت عبداللہ بن مسعود ابھی مسجد میں نہیں آئے، مسجد کے دروازے پر پہنچے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان میں نبی کے یہ کلمات ٹکرا گئے۔ نبی نے جب کہا اجلسوا، اے صحابہ بیٹھ جاؤ، حضرت عبداللہ بن مسعود ابھی دروازے پر تشریف فرمائے، ابھی مسجد میں بھی نہیں آئے، جہاں چپلیں رکھی جاتی ہیں، جہاں جوتے رکھے جاتے ہیں، ابھی وہیں پر پہنچے۔ لیکن دیکھا کہ نبی کا حکم ہوا ہے، نبی نے یہ اعلان صادر کیا ہے، نبی نے یہ فرمان جاری کیا ہے کہ صحابہ جہاں جگہ ملے وہیں بیٹھ جاؤ۔ دیکھو حضرت عبداللہ بن مسعود کی اطاعت کا جذبہ، ابھی مسجد کے گیٹ پر ہی پہنچے تھے، نبی کے الفاظ ہی جب کانوں سے ٹکرائے تو مسجد کے گیٹ پر ہی بیٹھ گئے، انہوں نے آگے آنا بھی پسند نہیں کیا۔ ابھی تمہارے اوپر اللہ نے جو نمازیں فرض کی ہیں ان نمازوں کی ادائیگی کر لینا، ان 5 وقتہ نمازوں کو پڑھ لینا، اپنی منمانی نہیں کرنا، من میں آیا تو عصر کی نماز پڑھ لی، من میں آیا تو عصر کی نماز گول کر دی، من میں آیا تو سحری کھا کر کے ٹن ہو گئے سو گئے، من میں آیا تو فجر کی نماز کے لیے چلے آئے، من میں آیا تو تراویح کی نماز پڑھ لی، من میں آیا تو سٹ ہو گئے، IPL دیکھنے لگے، جوا کھیلنے لگے، سٹا کھیلنے لگے، فری فائر کھیلنے لگے۔ یہ نمازوں میں منمانی نہیں چلے گی۔ اللہ نے فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اے مومنو تمہارے اوپر نمازیں مقررہ اوقات میں فرض کی گئی ہیں، یہ تمہاری منمانی نہیں چلے گی کہ سحری 1 بجے کھا کر کے سو جاؤ، اٹھ کر کے 11 بجے 12 بجے فجر کی نماز پڑھ لی جائے گی، سحری کھا کر کے فجر کی نماز پڑھ کر کے سو جاؤ، عصر میں اٹھا جا رہا ہے کہ ظہر بھی عصر میں پڑھ لی جائے گی، یہ منمانی نہیں چلے گی۔ فرمایا اللہ کے نبی نے وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ، صرف محبت کا نام آنے پر انگوٹھے چوم لینا، محبت کے نام پر جھنڈیاں لگا لینا، محبت کے نام پر نعرے بازی کر لینا، محبت کے نام پر ڈھول تاشے بجا لینا، یہ وفا نہیں ہے۔ وفا تو ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات پر اپنی جان قربان کر دو، یہ وفا ہے۔ اللہ رب العالمین نے انسانوں کو بے شمار نعمتوں سے نوازا،
اتنی نعمتوں سے نوازا ہے، اتنی نعمتوں سے نوازا ہے کہ اللہ نے خود کہا کہ اگر یہ بندے گننا چاہیں گے، لکھنا چاہیں گے، شمار کرنا چاہیں گے تو ان کے بس میں نہیں ہے، یہ نہیں لکھ سکتے۔ اتنی ساری نعمتیں اللہ رب العالمین نے ہمیں دینے کے بعد بھی کہیں یہ نہیں کہا، نہ قرآن میں نہ نبی کی زبانی حدیث میں، کہ میں نے اپنے بندوں پر احسان کیا۔ ہم چل رہے ہیں پیروں سے، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں نے تمہیں پیر دیے تو تم پر احسان کیا۔ ہم ہاتھوں سے کام کاج کر رہے ہیں تو کہیں بھی اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں نے تمہیں 2 ہاتھ دیے کھانے کے لیے، پینے کے لیے، کام کرنے کے لیے تو تم پر احسان کیا۔ اللہ نے ہمیں دیکھنے کے لیے، اچھے بری کی تمیز کرنے کے لیے 2 آنکھیں دی، کہیں بھی اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں نے تمہیں 2 آنکھیں دی ہیں، تم پر احسان کیا۔ اللہ نے بولنے کے لیے اتنی زبردست مٹھاس والی زبان دی، کہیں بھی اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں نے تمہیں زبان دی، تم پر احسان کیا ہو۔ لیکن جب بات آئی امام کائنات احمد مصطفیٰ محمد مجتبیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی، آپ کو دنیا میں بھیجنے کی، تو اللہ نے وہاں کہا کہ میں نے تمہارے درمیان میں جو پیغمبر بھیجا ہے، تمہارے درمیان میں جو رسول بھیجا ہے، ان کو بھیج کر کے تمہارے درمیان میں تم پر ایک احسان کیا ہے، احسان کیا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، ہم نے مومنوں پر ایک بہت بڑا احسان کیا ہے، ہم نے ایمان والوں پر ایک بہت بڑا احسان کیا ہے کہ ان کے درمیان میں انہی میں سے ایک رسول بنا کر کے بھیجا ہے، وہ انہی کی جنس میں سے، انہی کی طرح ایک انسان ہے، انہی کی طرح ایک بشر ہے، مقام و مرتبہ اس کا الگ ہے، لیکن وہ انہی میں سے ہے، انہی میں سے ایک رسول بنا کر کے بھیج دیا ہے۔ اس کی کوالٹیز کیا ہیں، اس کی وشیشتائیں کیا ہیں، اس کی خاصیتیں کیا ہیں، اللہ نے وہ بھی آگے بیان فرمائی۔ یتلو علیہم آیاتہ، ان کے اوپر وہ قرآن کریم کی آیتیں پڑھ کر کے سناتا ہے، ان کے اوپر وہ قرآن کریم کی آیتیں تلاوت کرتا ہے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، ان کے دلوں میں جو غلاظتیں بھری ہوئی ہیں، ان کے دلوں میں جو گندگیاں بھری ہوئی ہیں، ان کے دلوں میں جو معبودان باطلہ کی محبت بھری ہوئی ہے، وہ نبی ان کے دلوں کو بھی پاک کر دیتا ہے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، وہ نبی ان اپنی قوم کے لوگوں کو علم و حکمت کی باتیں بھی سکھاتا ہے۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ، نبی کے دنیا میں آنے سے پہلے، نبی کی امت میں آنے سے پہلے سارے کے سارے لوگ گمراہی میں مبتلا تھے، سارے کے سارے لوگ گمراہ ہو چکے تھے۔ 360 معبودوں کی عبادت کی جاتی تھی، خود اپنے ہاتھوں سے معبود بنائے جاتے تھے، انہی کے سامنے اپنی پیشانی جھکائی جاتی تھی۔ کوئی کسی کی عبادت کر رہا ہے، کوئی مزاروں پر جا کر کے پیشانیوں کو رگڑ رہا ہے، کوئی درختوں کو اپنا سب کچھ سمجھا ہوا ہے، کوئی شرمگاہوں کی عبادت کر رہا ہے۔ اللہ نے یہی کہا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ، نبی کے دنیا میں آنے سے پہلے سارے کے سارے لوگ گمراہی میں مبتلا تھے، لیکن جب نبی آئے تو انہوں نے علم و حکمت کی باتیں بھی سکھائیں، ان کے لوگوں کے دلوں کا بھی تزکیہ کر دیا، ان کے اوپر قرآن کریم کی آیتیں بھی پڑھ کر کے سنا دی۔ اسی لیے اللہ نے کہا ہم نے مومنوں پر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ نبی کے آنے سے پہلے دنیا کے کیا حالات تھے؟ لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، عورت کی کوئی ویلیو نہیں سمجھی جاتی تھی، اس کو گھر کا کچڑا سمجھا جاتا تھا۔ کسی کے گھر میں لڑکی کی ولادت ہو جاتی تھی تو پیشانی پر بل پڑ جایا کرتا تھا۔ نبی کے آنے سے پہلے، اسلام کے آنے سے پہلے یہی زمانے جاہلیت کے حالات تھے، لوگ گمراہی میں مبتلا تھے۔ اسی لیے اللہ نے کہا ہم نے نبی کو جو بھیجا ہے تمہارے درمیان میں، تمہارے اوپر احسان کیا ہے جو آج تم گمراہی سے بچے ہوئے۔ ہمیں نبی کی اطاعت کرنا، نبی کی پیروی کرنا، نبی کی بات ماننا، یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔
کوئی آدمی یہ کہے کہ نبی کی اطاعت کیے بغیر، نبی کی محبت کا دعویٰ کرنے کے بعد ہماری جنت پکی ہو جائے گی، تو ایسا کچھ بھی معاملہ نہیں ہے۔ اتباع کرنا پڑے گی، اطاعت کرنا پڑے گی۔ اچھا، دنیا میں ہم بہت سارے لوگوں کی اطاعت کرتے ہیں۔ اولاد ہے تو ماں باپ کی اطاعت کرتی ہے، بڑے ہیں تو چھوٹے ان کی اطاعت کرتے ہیں، رعایا یعنی اگر کسی کی ماتحتی میں ہم کام کر رہے ہیں تو ہمیں حاکم کی اتباع کرنی پڑتی ہے، حاکم کی ماننا پڑتی ہے۔ اگر استاد ہے تو شاگرد اس کی اتباع کرتے ہیں، اس کی بات مانتے ہیں۔ تو دنیا میں بہت سارے لوگ بہت طریقے کی اطاعت کرتے ہیں، پیروی کرتے ہیں، لیکن یاد رکھیے کہ دنیا کی جتنی بھی پیروی ہیں، جتنی بھی اطاعت ہیں، وہ سب کنڈیشنل ہیں، وہ سب لمیٹڈ ہیں۔ ماں باپ کی اطاعت کب تک کرنا ہے؟ جب تک ماں باپ ہمیں اللہ کی نافرمانی کا حکم نہ دے، جب تک اطاعت کرنا ہے۔ اگر نافرمانی کا حکم دے تو اطاعت نہیں کرنا ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہا، اور آج یہ آیت تراویح میں بھی پڑھی گئی ہے۔ فرمایا اللہ رب العالمین نے، وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا۔ اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو مخاطب کر کے فرما رہا ہے، اے میرے بندو، اگر تمہارے والدین تمہیں کسی ایسی چیز پر ابھاریں، اگر تمہارے والدین کسی ایسی چیز کے کرنے کا حکم دیں جس کا تمہیں کوئی علم نہیں ہے، یا پھر اس کا تعلق شرک سے ہے، اللہ کے ساتھ شرک سے ہے، تو اللہ نے کہا فَلَا تُطِعْهُمَا، تمہیں اپنے والدین کی بھی نہیں ماننا ہے، تمہیں اپنے والدین کی بھی اطاعت نہیں کرنا ہے۔ اللہ نے یہاں والدین کی اطاعت کو کنڈیشنل قرار دے دیا کہ جب تک وہ والدین اللہ کی نافرمانی کا حکم نہ دے تب تک ان کی اتباع کرنا ہے۔ جب تک تمہارے والدین اللہ کی نافرمانی کی، اللہ کی بغاوت کی دعوت نہ دے تب تک تمہیں اپنے والدین کی اتباع کرنا ہے۔ لیکن اگر تمہارے والدین اللہ کی نافرمانی کی دعوت دے رہے ہیں، تمہیں شرک کرنے کی دعوت دے رہے ہیں، تمہیں ریاکاری کرنے کی دعوت دے رہے ہیں، یا پھر بدعت و خرافات کرنے کی دعوت دے رہے ہیں، تو اللہ نے کہا فَلَا تُطِعْهُمَا، تمہیں اپنے والدین کی بھی اتباع نہیں کرنا ہے، تمہیں اپنے والدین کی بھی بات کو وہاں نہیں ماننا ہے۔ لیکن ہاں، اگر تمہارے والدین نافرمانی کی دعوت دے رہے ہیں، نافرمانی پر ابھار رہے ہیں، اکسا رہے ہیں، تو بات کو نہیں ماننا ہے، لیکن صلح رحمی اس وقت بھی کرنا ہے، فرما برداری اس وقت بھی کرنا ہے۔ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، ماں باپ کو ایسی حالت میں بھی ستانا نہیں ہے، ماں باپ کو ایسی حالت میں بھی جھڑکنا نہیں ہے، ماں باپ کے ساتھ ایسی حالت میں بھی اچھا برتاؤ کرنا ہے، اطاعت نہیں کرنا ہے، لیکن ان کے ساتھ ایسی حالت میں بھی بھلائی کا معاملہ کرنا ہے۔ تو اس آیت سے پتہ چل گیا کہ اگر والدین ہمارے اللہ کی نافرمانی کی اطاعت، اللہ کی نافرمانی کی دعوت نہیں دے رہے ہیں، تو جب تک ہمیں والدین کی اتباع کرنا ہے، اگر دعوت دے رہے ہیں تو اتباع نہیں کرنا۔ اسی طریقے سے ہمارے اوپر کوئی حاکم مسلط ہے جس کی ماتحتی میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، اس حاکم کی بھی اتباع اس وقت تک ضروری ہے، اس وقت تک ہمیں اتباع کرنا پڑے گی جب تک وہ اللہ کی بغاوت پر نہیں ابھارتا ہے۔ معلوم ہوا کہ دنیا کی جو اطاعتیں ہیں، دنیا کی جو پیروی ہیں، وہ کنڈیشنل ہیں، شرط لگی ہوئی ہے، جب تک اللہ کی نافرمانی کی دعوت نہیں دو گے تب تک تمہاری اتباع کی جائے گی، اور اگر اللہ کی نافرمانی کی دعوت دو گے تو اتباع نہیں کی جائے گی۔ لیکن ایک اطاعت ایسی ہے جو انکنڈیشنل ہے، انلمیٹڈ ہے، ہر وقت، ہر جگہ، ہر لمحہ، نہ اف کی گنجائش ہے، نہ بٹ کی گنجائش ہے، نہ دس کی گنجائش ہے، نہ دیٹ کی گنجائش ہے، نہ یہ نہ وہ، نہ چو نہ چچرا، نہ ایسا نہ ویسا، بلکہ ماننا ہی ماننا ہے۔ جو کہہ دیا وہی صداقت ہے، جو کر کے دکھا دیا وہی ماننا پڑے گا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ کیوں ہمیں ہر حال میں اللہ کے نبی کی اطاعت کرنا ہے؟ سوال پیدا ہو سکتا ہے
کیوں کریں ہم ہر حال میں اطاعت؟ اپنی زندگی کے ہر لمحے میں کیوں نبی کو اسوہ مانیں؟ کیونکہ اللہ نے کہا ہے، یہ اللہ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اے لوگو میں نے تمہاری زندگی میں تمہارے رسول کی زندگی کو آئیڈیل بنا دیا ہے۔ نبی کی پوری زندگی تمہاری زندگی میں اسوہ ہے، نمونہ ہے، آئیڈیل ہے۔ نبی نے جو کر کے دکھایا، نبی نے جو اپنی زبان سے بتایا، نبی کے سامنے صحابہ نے جو کیا، نبی نے منع نہیں کیا۔ یہ ساری کی ساری چیزیں ہمارے اور آپ کے لیے ضروری ہو جاتی ہیں، کیونکہ اللہ فرما رہا ہے کہ میں نے تمہاری زندگی میں نبی کی زندگی کو اسوہ اور نمونہ بنا دیا ہے۔ اسی لیے نبی کی اطاعت کرنا ضروری ہے۔ اور ایک اور جواب ہے اس کا کہ نبی کی اطاعت کرنا کیوں ضروری ہے؟ اس لیے ضروری ہے کہ نبی جو تھے ان کی ہر چیز معصوم تھی۔ نبی کا علم بھی معصوم تھا، نبی کا عمل بھی معصوم تھا، نبی کا جو استاد تھا وہ بھی معصوم تھا، نبی کی زبان بھی معصوم تھی، نبی کا دل بھی معصوم تھا۔ اسی لیے ہمیں نبی کی اطاعت کرنا ضروری ہے۔ ہر حال میں بلا چوچرا کیے ہوئے نبی کی اطاعت کرنا پڑے گی۔ خود اللہ نے قرآن مجید کے اندر یہی حکم دیا، فرمایا سورہ حشر کے اندر وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اے میرے بندو نبی تمہیں جو چیزیں دے اس کو خوشی خوشی لے لیا کرو۔ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، نبی جس چیز سے تمہیں منع کر دے، جس چیز سے نبی تمہیں روک دے اس سے رک جایا کرو۔ نبی نے جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا ہے وہ چیزیں ہمیں کرنا ہر حال میں ہے، نبی نے جن چیزوں سے ہمیں روک دیا ہے ان سے ہر حال میں ہمیں رک جانا ہے۔ یہی نبی کی اطاعت ہے۔ بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں؟ اپنی من مانی اطاعت کرتے ہیں، جو ہمارے من کی بات ہوگی یا جو ہمارے موافق کی بات ہوگی یا جو ہمارے فائدے کی بات ہوگی اس پر تو عمل کر لیں گے، لیکن جو ہمارے من کی بات یا ہمارے فائدے کی بات نہیں کریں گے۔ ایک مثال سے سمجھیے، کسی کے گھر میں شادی ہو رہی ہے، شادی کی پارٹی میں پورے گھر کے لوگ ملوث ہیں، سارے کے سارے لوگ مشغول ہیں، گھر کے سارے لوگ خوشی میں مگن ہیں، خوشی میں چور چور ہیں۔ گھر کے سارے لوگوں کا کہنا ہے کہ ارے بھائی کی شادی آئی ہے، چچا کی شادی آئی ہے، ماموں کی شادی آئی ہے، خالو کی شادی آئی ہے، جو کرنا ہے کر لو۔ شادیاں بار بار نہیں ہوا کرتی ہیں، پٹاخے پھوڑنا ہے تو پٹاخے بھی پھوڑ لو۔ شادیوں میں جتنی بھی اللہ کی نافرمانی کرنا ہے کر لو، شادیاں بار بار نہیں آیا کرتی ہیں۔ خوشی میں اتنے چور ہیں، خوشی میں اتنے زیادہ مگن ہیں، انہیں کچھ دکھائی نہیں دے رہا ہے، خوشی میں اتنے زیادہ ڈوبے ہوئے ہیں، نہ نبی کی حدیثیں دکھ رہی ہیں، نہ نبی کے فرامین دکھ رہے ہیں، نہ اللہ کے فرامین دکھ رہے ہیں۔ دوسری طرف اگر کسی کے گھر میں جنازہ پڑا ہو، اگر کسی کے گھر میں کسی کی موت ہو گئی ہو، اگر کسی کے گھر میں کسی کا انتقال ہو گیا ہو تو اسے حدیثیں دکھتی ہیں، ارے اس کو نہلایا کیسے جائے گا، ارے اس کو قبر کیسے دیا جائے گا، ارے قبر کیسے کھودی جائے گی، اس کو غسل کیسے دیا جائے گا، اس کو قبر میں کیسے اتارا جائے گا، اس کی نماز کیسے پڑھائی جائے گی۔ چلو چلو امام صاحب سے پوچھ لو۔ اب غم کا جب ماحول آیا ہے تو اسے حدیثیں یاد آ رہی ہیں، اب جب گھر میں غم کا پہاڑ ٹوٹا ہے تو اسے نبی کی حدیث یاد آ رہی ہے، اسے امام صاحب یاد آ رہے ہیں۔ جب خوشی کی گھڑی تھی، جب خوشی کا معاملہ تھا، خوشی میں اتنا چور ہو گیا تھا، خوشی میں اتنا ڈوب گیا تھا، اسے نہ نبی کے فرامین دکھ رہے تھے، نہ نبی کی حدیثیں دکھ رہی تھی، نہ اللہ کے فرامین دکھ رہے تھے، اسے تو بس خوشی دکھ رہی تھی۔ اس نے تو یہ سوچ لیا تھا خوشی کے دن بار بار نہیں آیا کرتے، خوشی کے لمحات بار بار نہیں آیا کرتے، جو کرنا ہے جیسے کرنا ہے کر لو، جتنی حدیں پار کرنا ہے کر لو، بعد میں دیکھ لیا جائے گا۔ لیکن جب جنازہ پڑا ہوتا ہے، کسی کی میت ہو جایا کرتی ہے، کسی کی وفات ہو جایا کرتی ہے تو خود بھی رو رہا ہے، اس
کے گھر والے بھی رو رہے ہیں. اس کو امام صاحب یاد آ رہے ہیں کہ ارے امام صاحب کو بلا لاؤ, کیسے غسل دیا جائے گا, کیسے کفن دیا جائے گا, کیسے نہلایا جائے گا, کیسے قبر میں اتارا جائے گا, کیسے نماز پڑھائی جائے گی. یہ دونوں کی دونوں چیزیں ہماری کیسے مخالف ہو جایا کرتی ہیں. ہم نے جہاں دیکھ لیا کہ ہمارا فائدہ ہے, جہاں ہمارا مفاد ہے, جہاں ہماری من کی بات ہے, وہاں تو ہم نے نبی کی اطاعت کر لی. جہاں ہم نے سوچ لیا کہ ارے دیکھ لیا جائے گا, ہم نے وہاں اپنی منمانی شروع کر دی. اللہ نے تو کہا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. اے میرے بندو, نبی نے تمہیں جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا ہے وہی چیزیں تمہیں کرنا ہے, اور جن چیزوں سے تمہیں روک دیا ہے اس سے بالکل رک جانا ہے. یہ ہے اطاعت. خوشی میں سب بھول جاتے ہیں, کچھ یاد نہیں رہتا ہے, سب بے پردگی, سب اچھے سے جانتے ہیں, آپ وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں. لیکن جب غمی کا وقت آتا ہے نا تو حدیث کے ذرا سے بھی مخالف کچھ نہیں ہونا چاہیے. ایسے ایسے مفتی جنازے میں پیدا ہو جاتے ہیں جنہیں کچھ نہیں پتا, کچھ نہیں جانتے, الف سے بے نہیں جانتے, لیکن جنازے میں ایسی ایسی حدیثیں لے کر کے آئیں گے نا, بس آپ سمجھ جائیے انہیں غمی کے ماحول میں اللہ کے رسول کی اطاعت دیکھتی ہے, خوشی میں بھول جاتے ہیں. یہ اطاعت نہیں ہے. ہر حال میں, ہر وقت, ہر لمحہ, ہر چیز میں نبی کی زندگی کو اسوہ ماننا پڑے گا. یہ ہے اصل اطاعت. آپ کو معلوم ہے کہ صحابہ اکرام کس طریقے سے اطاعت کرتے تھے. زیادہ لمبی بات نہیں کروں, اطاعت رسول تو بہت لمبا موضوع ہے, کئی راتیں گزر جائیں گے. صحابہ اکرام کی 2-4 مثالیں دیکھ لیں, بس بات ختم. صحابہ اکرام نبی کی اطاعت کیسے کرتے تھے, نبی کی اتباع کا جذبہ صحابہ کے دلوں میں کیسا تھا. چلیے خلفائے راشدین سے شروع کرتے ہیں. خلفائے راشدین معلوم ہے؟ اگر کوئی کہے کہ خلفائے راشدین کتنے ہیں تو کوئی بتائے گا؟ کوئی بتائے خلفائے راشدین کتنے ہیں؟ اگر نہیں معلوم ہے تو میں بتا دوں گا, اس میں شرمانے کی بات نہیں. خلفائے راشدین کتنے ہیں؟ 4. اور کسی کو معلوم ہے؟ سب کو معلوم ہونا چاہیے, بیسک نالج ہے. خلفائے راشدین 4 ہیں, بالکل صحیح جواب ہے. ان کو خلفائے راشدین کہتا ہے حضرت ابو بکر, حضرت عمر, حضرت عثمان, حضرت علی. یہ 4 خلیفہ ایسے ہیں جن کو خلفائے راشدین کہا جاتا ہے. چاروں نام ہمیں یاد ہے لیکن پتہ نہیں ہے کہ کس کو کہتے ہیں, تو اس کو بھی جاننا بہت ضروری ہے. خلفائے راشدین نبی کی اطاعت کا جذبہ کتنا زیادہ اپنے دل میں رکھتے تھے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مرض الموت میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مبتلا ہیں. کئی دنوں سے بیمار چل رہے ہیں, کئی دنوں سے طبیعت خراب ہے, حالت خراب چل رہی ہے. جب دیکھا کہ میری طبیعت زیادہ خراب ہوتی چلی جا رہی ہے مرض الموت میں, جب دیکھا کہ میری پریشانی بڑھتی چلی جا رہی ہے, جب انہیں اندازہ ہو گیا کہ شاید اب میں دنیا میں زندہ نہ رہ سکوں, شاید اب میری زندگی باقی نہیں بچی ہے, دوڑے دوڑے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس چلے جاتے ہیں. کہتے اے میری بیٹی, حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کس دن وفات ہوئی تھی؟ اے میری بیٹی ذرا مجھے بتلاؤ تو صحیح, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کس دن ہوئی تھی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنے کفن میں دفنایا گیا تھا؟ مرض الموت میں مبتلا ہونے کے بعد نبی کی اطاعت کا جذبہ تو دیکھو. نبی کے گھر پہنچ گئے, اپنی بیٹی کے گھر پہنچ گئے, سوال کر رہے ہیں میری بیٹی اللہ کے نبی کی وفات کس دن ہوئی تھی؟ اللہ کے نبی کو کتنی چادروں میں کفن دیا گیا تھا؟ اے میری بیٹی ذرا بتلاؤ تو صحیح کتنی چادروں میں نبی کو دفن کیا گیا تھا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں اے میرے ابا جان کیوں آپ یہ سوال کر رہے ہیں؟ آپ دوڑے دوڑے کیوں آئے؟ آپ کی پریشانی تو بڑھتی چلی جا رہی ہے, آپ ہی معمولی سا سوال کرنے کے لیے کیوں چلے آئے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے
پہلے موقع سے جواب دیا تھا، اے میری چہیتی بیٹی سن لو، میں نے اپنی پوری زندگی نبی کی اطاعت کی ہے، میں نے اپنی پوری زندگی میں کبھی نبی کی مخالفت نہیں کی ہے، میں نے جنگوں میں بھی نبی کا ساتھ دیا ہے، غیر جنگی حالات میں بھی میں نے نبی کا ساتھ دیا ہے، میں نے غار ثور میں بھی نبی کا ساتھ دیا ہے، اے میری بیٹی میں نے پوری زندگی نبی کا ساتھ دیا ہے، نبی کی اطاعت کی ہے، نبی کی اتباع کی ہے، لیکن مرتے دم بھی میری یہی خواہش ہے، میری وفات کے وقت بھی میری یہی خواہش ہے کہ جتنے کپڑوں میں نبی کو دفنایا گیا تھا اتنے ہی کپڑوں میں مجھے بھی دفنایا جائے، تاکہ مرتے دم تک مجھے نبی کی اتباع حاصل ہو جائے۔ یہ تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہہ رہا ہے پوری زندگی میں نے اطاعت کی ہے، میرا مقام بھی آپ جانتے ہیں کتنا اونچا ہے، لیکن مرتے دم تک میری یہی خواہش ہے کہ مرتے دم تک میں نبی کی اتباع کرتے ہوئے اس دنیا سے چلا جاؤں۔ یہ ہے نبی کی اطاعت کا جذبہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اطاعت کا جذبہ سننا ہے، سنیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، کعبۃ اللہ کا طواف کرنے کے لیے موجود ہیں، وہاں طواف کر رہے ہیں۔ جب باری آئی حجر اسود کو بوسہ دینے کی، حجر اسود کو چومنے کی، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں رک گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن میں ایک سوال آ گیا، یہ تو ایک پتھر ہے، یہ تو ایک حجر ہے، یہ تو نہ نفع کا مالک ہے نہ نقصان کا مالک ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ طواف کرتے کرتے حجر اسود کے پاس جب پہنچ گئے، جب حجر اسود کو چومنے کی باری آئی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پتھر کو مخاطب کرتے ہوئے ایک بات کہی کہ وہ بات آب زر سے لکھنے کے قابل ہے، وہ بات ہمیں ذہنوں میں بٹھانے کے قابل ہے، اس بات کو مدعا بنا کر کے زندگی گزارنے کی ضرورت ہے، اس بات کو بیس بنا کر کے نبی کی اطاعت کرنے کی ضرورت ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حجر اسود کو مخاطب کر کے فرمایا تھا، لولا انک حجر، اے حجر اسود تو صرف ایک پتھر ہے، لا تضر ولا تنفع، تو نہ فائدہ دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے۔ معلوم ہوا کہ جتنے بھی پتھروں کی پوجا کی جا رہی ہے وہ نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں، جتنے بھی گرے پڑے معبودوں کی پوجا پاٹ کی جا رہی ہے، جتنے بھی دیوی دیوتاؤں کی پرستش کی جا رہی ہے، جتنے بھی گرے ہوئے معبودوں کی پوجا کی جا رہی ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں لا تضر ولا تنفع، اے حجر اسود تو صرف ایک پتھر ہے، تو نہ نفع دے سکتا ہے نہ فائدہ نہ نقصان دے سکتا ہے، میں تجھے اس لیے بوسہ دے رہا ہوں، میں نے تجھے نبی اکرم کو بوسہ دیتے ہوئے دیکھا ہے، نبی اکرم نے تجھے بوسہ دیا ہے اس لیے میں تجھے بوسہ دے رہا ہوں۔ اللہ کی قسم اگر اللہ کے نبی نے تجھے نہیں چوما ہوتا، اللہ کے نبی نے تجھے بوسہ نہیں دیا ہوتا، اللہ کے نبی نے اگر تجھے استعلام نہیں کیا ہوتا تو اللہ کی قسم میں کبھی بھی تجھے بوسہ نہیں دیتا، نبی کی اطاعت کے نتیجے میں میں تجھے بوسہ دے رہا ہوں۔ حضرت عمر فاروق نے کہا تجھے بوسہ کبھی زندگی میں دیتا ہی نہیں، کیوں دے رہا ہوں؟ میں نے نبی کو دیکھا ہے، نبی کو دیکھا ہے کہ وہ تجھے چوم رہے تھے، نبی کی اطاعت کے نتیجے میں میں تجھے چوم رہا ہوں، لہذا پتہ چلا کہ صحابہ کے دلوں میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں نبی کی اطاعت کا کتنا زیادہ جذبہ، سوال پیدا کر دیا کہ تو ایک پتھر ہے، تجھے کیوں چوموں؟ چومنے کی وجہ ایک ہی ہے، میں نے نبی کو دیکھا اس لیے چوم رہا ہوں۔ آج تو سینکڑوں پتھروں کو پوجا جا رہا ہے، درختوں کو پوجا جا رہا ہے، اتنے زیادہ یہ مسلمان گر گئے، اتنے زیادہ یہ لوگ گر گئے اللہ کے بندے کہ شرمگاہوں کو تک پوجا جا رہا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی اطاعت کا جذبہ دیکھیں۔ تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی، جن کو ذوالنورین بھی کہا جاتا ہے۔ اچھا ذوالنورین کیوں کہتے ہیں؟
ذوالنورین کا مطلب ہوتا ہے دو نور والے. ذو میں نے والا، نورین میں نے دو نور، نور نورین، نور میں نے ایک نور، نورین میں نے دو نور. ذوالنورین کیا مطلب؟ دو نور والا. کیوں کہتے ہیں ان کو ذوالنورین؟ بتائے کو ہے کسی کو معلوم؟ ذوالنورین انہیں اس لیے کہتے ہیں کہ ان کے نکاح میں نبی کی دو بیٹیاں تھیں. ان کے نکاح میں نبی کی دو بیٹیاں تھیں، اس لیے ان کو ذوالنورین کہتے ہیں. یہ یاد رکھنے کی چیزیں ہیں، کبھی کوئی پوچھ لے چلتے پھرتے تو ہمیں جواب دے دینا چاہیے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو بنا رہے ہیں. وضو بنانے کے بعد جب وضو سے فارغ ہو گئے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرانے لگے. آپ کی ہنسی آ گئی، آپ کے دانت ظاہر ہو گئے ہنسی والے. دیکھنے والوں نے سوال کیا، اے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہنسنے کی کوئی وجہ نہیں دکھ رہی ہے، ہنسنے والا کوئی معاملہ نہیں دکھ رہا ہے، آپ وضو بنانے کے بعد کیوں ہنس رہے ہیں، کیوں مسکرا رہے ہیں؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کرنے والوں کو یہی جواب دیا تھا کہ میں نے وضو کے بعد نبی کو مسکراتے ہوئے دیکھا ہے، اس لیے میں نبی کی اطاعت میں مسکرا رہا ہوں، نبی کی اطاعت میں میں وضو کرنے کے بعد ہنس رہا ہوں، اپنے ہنسی والے دانت کو ظاہر کر رہا ہوں. یہ نبی کی اطاعت کے معاملے میں، نبی کی اطاعت کے نتیجے میں میں وضو کرنے کے بعد ہنس رہا ہوں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اطاعت کا جذبہ تو دیکھو، ایک چھوٹی سی چیز ہے، ایک معمولی سا عمل ہے. نبی کو وضو بنانے کے بعد کبھی دیکھ لیا ہوگا تو وضو بنانے کے بعد خود بھی ہنس رہے ہیں. پوچھنے والوں نے جب پوچھا تو ان کو یہی جواب دیا کہ میں نے نبی کو وضو بنانے کے بعد ہنستے ہوئے دیکھا ہے، اس لیے میں نبی کی اطاعت کے نتیجے میں مسکرا رہا ہوں، نبی کی اطاعت کے نتیجے میں میں ہنس رہا ہوں. یہ تھے صحابہ، ایک ایک چیز نوٹ کرتے تھے کہ نبی کیا کر رہے ہیں، پوری ایکٹیویٹی نوٹ کرتے تھے کہ نبی کیا کر رہے ہیں، کیا نہیں کر رہے ہیں، اس کو کرنے کی پوری کوشش کرتے تھے. یہ ہے اطاعت. چوتھے خلیفہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی اطاعت کا جذبہ دیکھنا ہے. اب وہی مثال سے سمجھ لیجئے کہ ہم موزے پر مسح اوپر کرتے ہیں، گندگی نیچے لگتی ہے. چلتے ہیں تو موزے میں گندگی نیچے لگتی ہے، لیکن مسح ہمیں حکم ملا ہے اوپر کرنے کا. تو اس سے بھی صاف واضح ہو گیا کہ دین میں عقل کا دخل ہے ہی نہیں. اگر کوئی سوچے کہ ہماری عقل یہ کام کر رہی ہے اور یہ معاملہ ایسا ہے تو وہ چیز باطل ہے. حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی قول بیان کیا تھا اس موقع سے، لو کان الدین بالرأی لکان اسفل الخف اولا بالنصب من اعلاہ. دین کے معاملے میں عقل سے کام لینے والوں، دین کے معاملے میں اپنی رائے پیش کرنے والوں، دین کو اپنی رائے سے چلانے والوں، اپنی منمانی دین کے معاملے میں کرنے والوں، حضرت علی بن ابی طالب کا یہ قول سن لو. حضرت علی بن ابی طالب نے نبی اکرم کی اطاعت کے جذبے میں یہی بات کہی تھی، لو کان الدین بالرأی لکان اسفل الخف اولا بالمسح من اعلاہ. دین میں اگر عقل کا دخل ہوتا، دین میں اگر کسی کی رائے چلتی ہوتی، کسی کی خواہش چلتی ہوتی تو موزے پر مسح اوپر کیا جاتا، نیچے نہیں کیا جاتا. اگر تمہاری عقل یہ کام کر رہی ہے کہ موزے میں گندگی تو نیچے لگ رہی ہے تو مسح اوپر کیوں کر رہے ہو؟ کیونکہ شریعت نے حکم دیا ہے. حضرت علی بن ابی طالب نے یہی بات بیان کی تھی ان لڑنے والوں کے سامنے، ان جھگڑنے والوں کے سامنے کہ اگر دین میں عقل کا دخل ہوتا تو کبھی بھی موزے پر اوپر مسح کرنے کا حکم نہیں ملتا، بلکہ نیچے کرنے کا حکم ملتا. نبی اکرم کی اطاعت کے نتیجے میں حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک قول بیان فرمایا. ایک اور صحابی ہیں، بڑے پائے کے صحابی ہیں، جن کو مفسر قرآن بھی کہا جاتا ہے. کون؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ.
مفسر قرآن ان کو کہا جاتا ہے، قرآن کا بہت زیادہ علم ان کے پاس تھا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی اطاعت کا جذبہ دیکھیے۔ جمعے کا دن ہے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرمائے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کا خطبہ دے رہے ہیں، منبر پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، صحابہ اکرام مسجد میں انٹری کر رہے ہیں، صحابہ اکرام دھیرے دھیرے مسجد میں آ رہے ہیں، تشریف لا رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مسجد میں تشریف لا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیتے وقت ایک بات بیان فرمائی۔ صحابہ اکرام کو جب دیکھا، کوئی ادھر گھوم رہا ہے، کوئی ادھر گھوم رہا ہے، کوئی آ رہا ہے، کوئی جا رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ایک حکم دیا، اجلسوا، اے میرے صحابہ جہاں تمہیں جگہ ملے وہاں بیٹھ جاؤ۔ معلوم ہوا کہ جب جمعے کے لیے ہم آئے، جمعے کا خطبہ چل رہا ہو تو جہاں جگہ ملے وہیں بیٹھ جانا چاہیے۔ بہت سارے مفتی ایسے ہوتے ہیں، بہت سارے جانکار ایسے ہوتے ہیں، بہت سارے صاحب اللحیہ ایسے ہوتے ہیں جو جمعے کا خطبہ چل رہا ہے، امام صاحب تقریر کر رہے ہیں، دیر سے بھائی صاحب پہنچے ہیں اور ڈھونڈ رہے ہیں کہ پہلے سب میں کہیں جگہ مل جائے، ڈھونڈ رہے ہیں کہیں ممبر محراب کے سامنے کہیں جگہ مل جائے۔ یہ معاملہ بالکل بھی درست نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اے میرے پیارے صحابہ جہاں تمہیں مسجد میں جگہ ملے وہیں بیٹھ جاؤ۔ دیکھو نبی کی اطاعت کا جذبہ، سنو اپنے کانوں سے نبی کی اطاعت کا جذبہ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود ابھی مسجد میں انٹری نہیں کیے، حضرت عبداللہ ابن مسعود ابھی مسجد میں نہیں آئے، مسجد کے دروازے پر پہنچے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان میں نبی کے یہ کلمات ٹکرا گئے۔ نبی نے جب کہا اجلسوا، اے صحابہ بیٹھ جاؤ، حضرت عبداللہ ابن مسعود ابھی دروازے پر تشریف فرمائے، ابھی مسجد میں بھی نہیں آئے، جہاں چپلیں رکھی جاتی ہیں، جہاں جوتے رکھے جاتے ہیں ابھی وہیں پر پہنچے۔ لیکن دیکھا کہ نبی کا حکم ہوا ہے، نبی نے یہ اعلان صادر کیا ہے، نبی نے یہ فرمان جاری کیا ہے کہ صحابہ جہاں جگہ ملے وہیں بیٹھ جاؤ۔ دیکھو حضرت عبداللہ بن مسعود کی اطاعت کا جذبہ، ابھی مسجد کے گیٹ پر ہی پہنچے تھے، نبی کے الفاظ ہی جب کانوں سے ٹکرائے تو مسجد کے گیٹ پر ہی بیٹھ گئے، انہوں نے آگے آنا بھی پسند نہیں کیا۔ یہ نبی کے صحابہ، نبی کی اطاعت کا جذبہ دیکھنا ہے تو دیکھ لو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کو مسجد میں نہیں آئے تھے، ابھی مسجد میں انٹری کر رہے تھے، دیکھا نبی نے حکم دیا اجلسوا، بیٹھ جاؤ، وہیں بیٹھ گئے۔ یہ نہیں سوچا کہ ان سے کہا ہوگا جو اندر ہیں، ہم ایک گنجائش والی راہ نکال لیتے ہیں نا، ارے ایسا کر لو تو شاید غلط نہ ہو، اچھا تھوڑا ایسے کر کے کر لو تو شاید غلط نہ ہو۔ یہ گنجائش والی راہ نکالنا چھوڑ دیں ہم۔ نبی نے جو کہہ دیا وہی ہمارے لیے صداقت ہے اور وہی ہمارے لیے پتھر کی لکیر ہے، اور وہی ہمیں رک جانا ہے، نہ اس سے آگے جانا ہے نہ اس سے پیچھے جانا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ایک صحابی آئے تھے اور سوال کرنے لگے تھے، کیا ہے معاملہ؟ کوئی دقت ہے؟ نبی کا جو حکم ہو گیا، نہ اس سے آگے جانا ہے نہ اس سے پیچھے آنا ہے، جو کہہ دیا وہی آخری حرف مان کر کے ہمیں رک جانا چاہیے۔ اور جو یہ کام کرتا ہے نا، اطاعت کا کام، نبی کے حکم پر چلتا ہے، نبی کی بات مانتا ہے، اس میں کوئی گنجائش کی راہ نہیں نکالتا ہے، تو اللہ کے نبی کہتے ہیں ایسا شخص جنتی ہے۔ ایک صحابی، ایک دیہاتی آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں، سوال کرنے لگا، ہے اللہ کے نبی دلنی علی عمل اذا عملته دخلت الجنہ، اے اللہ کے نبی آپ کے پاس ایک سوال لے کر کے آیا ہوں، اے اللہ کے نبی کوئی ایک ایسا عمل بتلا دیجئے جس کو اگر میں کرنے لگ جاؤں تو میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔
نبی کے دل میں جنت میں داخل ہونے کا جذبہ تو دیکھو، نبی سے سوال کرنے کے لیے آیا کرتے تھے، نبی سے ایسے اعمال پوچھنے کے لیے آیا کرتے تھے، اطاعت کرنے کا جذبہ تو دیکھو، نبی سے ایسے ذکر و اذکار پوچھنے کے لیے آیا کرتے تھے، ایسے اعمال پوچھنے کے لیے آیا کرتے تھے جن کو اگر کر لیا جائے تو سیدھا جنت میں داخلہ مل جائے گا۔ دیہاتی نے سوال کیا، دلنی علی عمل اذا عملته دخلت الجنہ، اے اللہ کے نبی کوئی ایک ایسا عمل بتلا دیجئے، کوئی ایک ایسے عمل کی طرف رہنمائی کر دیجئے جس کو اگر میں کرنے لگ جاؤں تو جنت میں داخلہ مل جائے۔ اللہ کے نبی نے اس صحابی کے سوال کو دھیان سے سنا، اس کے بعد کچھ جوابات دیے، وہ جوابات بھی ہمیں دھیان سے سن لینا چاہیے۔ فرمایا اللہ کے نبی نے، تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا، اے صحابی تم ہمیشہ اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک مت کر لینا، اللہ کے علاوہ کسی کو مشکل کشا مت سمجھ لینا، کسی کو غوث اعظم مت تسلیم کر لینا، کسی کو حاجت روا مت مان لینا، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ، اے صحابی تمہارے اوپر اللہ نے جو نمازیں فرض کی ہیں وہ نمازوں کی ادائیگی کر لینا، ان 5 وقتہ نمازوں کو پڑھ لینا، اپنی منمانی نہیں کرنا، من میں آیا تو عصر کی نماز پڑھ لی، من میں آیا تو عصر کی نماز گول کر دی، من میں آیا تو سحری کھا کر کے ٹن ہو گئے سو گئے، من میں آیا تو فجر کی نماز کے لیے چلے آئے، من میں آیا تو تراویح کی نماز پڑھ لی، من میں آیا تو سٹ ہو گئے، IPL دیکھنے لگے، جوا کھیلنے لگے، سٹا کھیلنے لگے، فری فائر کھیلنے لگے، یہ نمازوں میں منمانی نہیں چلے گی۔ اللہ نے فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اے مومنو تمہارے اوپر نمازیں مقررہ اوقات میں فرض کی گئی ہیں، یہ تمہاری منمانی نہیں چلے گی کہ سحری 1 بجے کھا کر کے سو جاؤ، اٹھ کر کے 11 بجے 12 بجے فجر کی نماز پڑھ لی جائے گی، سحری کھا کر کے فجر کی نماز پڑھ کر کے سو جاؤ، عصر میں اٹھا جا رہا ہے کہ ظہر بھی عصر میں پڑھ لی جائے گی، یہ منمانی نہیں چلے گی۔ فرمایا اللہ کے نبی نے وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ، اے صحابی اگر جنت میں جانا چاہتے ہو، جنت میں داخلہ چاہتے ہو تو فرض نمازوں کی پابندی کر لو، اس میں اپنی منمانی نہ کرو۔ اس کے بعد اللہ کے نبی فرما رہے ہیں وَتُؤَدِّ الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ، اگر تمہارے پاس مال ہے، اگر تمہارے پاس اتنا پیسہ ہے جو نصاب کو پہنچ گیا ہے، تمہارے پاس اتنا سونا ہے جو نصاب کو پہنچ گیا ہے، تمہارے پاس اتنی چاندی ہے جو نصاب کو پہنچ گئی ہے، تو سیدھا سیدھا زکوٰۃ ادا کر دو، آناکانی مت کرو، زکوٰۃ کے معاملے میں آناکانی مت کرو، اگر نصاب کو مال پہنچ گیا ہے تو زکوٰۃ دے دو، جنت میں جانے والا لے جانے والا عمل ہے۔ اگر زکوٰۃ نہیں دیں گے، آناکانی کریں گے، زکوٰۃ دینے کی باری آئی تو تھوڑا سا مال سائڈ کر دیا، ارے اتنا ہے ہی نہیں کہ زکوٰۃ واجب ہو، زکوٰۃ دینے کی جب باری آئی سونا تھوڑا سا بیچ دیا، گھٹا دیا، گروی رکھ دیا، پیسہ لے لیا، کام میں لگا لیا، زکوٰۃ جب دینے کی باری ختم ہو گئی تو لے آئے پہنا دیا، یہ آناکانی نہیں چلے گی۔ نصاب کو جب مال پہنچ گیا ہے تو زکوٰۃ دینا واجب ہے، اگر نہیں دیں گے تو یہ مال گنجا سانپ بن جائے گا، بوالے جان بن جائے گا، گلے میں آ کر کے لٹک جائے گا، جان بوال میں پڑ جائے گی اگر زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے۔ فرمایا اللہ نے قرآن مجید کے اندر والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، جو لوگ اپنے مال کو سینت سینت کر کے رکھتے ہیں، سجا سجا کر کے رکھتے ہیں، اپنی چاندی کو سجا سجا کر کے رکھتے ہیں، اپنے سونے کو سجا سجا کر کے رکھتے ہیں، ولا ينفقونها في سبيل الله، اللہ کے راستے میں مال کو خرچ نہیں کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں زکوٰۃ نہیں نکالتے ہیں، زکوٰۃ واجب ہو جانے کے بعد بھی یہ آناکانی کرتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، اے نبی زکوٰۃ نہ دینے والوں کو، مال کو سجا سجا کر کے رکھنے والوں کو، مال کو سین سین کر کے رکھنے والوں کو دردناک عذاب کی بشارت سنا دیجئے، دردناک عذاب ہے۔
لہذا معلوم ہوا کہ یہ زکوٰۃ کا دینا فرض ہو جانے کے بعد واجب ہے۔ اللہ کے نبی اس صحابی کو یہی پیغام دے رہے ہیں وَتُؤَدِّ الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ، اے صحابی اگر جنت میں داخل ہونا چاہتے ہو، جنت میں جانا چاہتے ہو تو مال نصاب پہنچ جانے کے بعد زکوٰۃ کو ادا کر دینا۔ فَلَمَّا وَلَّى، جب وہ صحابی سوال کا جواب مل جانے کے بعد واپس جانے لگے، وہ صحابی لوٹنے لگے تو انہوں نے ایک اپنی زبان سے بات کہی تھی واللہ لا ازید ولا انقص ھذا، اللہ کی قسم نبی نے جتنا بتلایا ہے اتنا ہی کروں گا، نہ اس سے زیادہ کروں گا نہ اس سے کم کروں گا، نبی نے جتنا بتلا دیا اتنا ہی کروں گا۔ جب وہ صحابی یہ پیغام دینے کے بعد جانے لگے، پیٹھ پھیر کر کے جانے لگے، سوال کا جواب ملنے کے بعد جانے لگے تو اللہ کے نبی نے صحابہ سے کہا من سرہ ان ینظر من اہل الجنہ فلینظر الی ھذا، اے صحابہ اگر تم جنتی شخص کو دیکھنا چاہتے ہو، اے صحابہ اگر تم دنیا میں کسی جنتی کو دیکھنا چاہتے ہو تو اس شخص کو دیکھ لو جو یہ جا رہا ہے۔ کیا پتہ چلا؟ نبی کی اطاعت کا جذبہ دیکھو، کہا کہ جتنا بتلایا ہے اتنا ہی کروں گا، نہ اس سے کم نہ اس سے زیادہ۔ تو نبی نے دنیا میں ہی جنت کی بشارت دے دی۔ یہ تھے صحابہ، یہ تھی نبی کی اطاعت کا جذبہ۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ جتنا بتلا دیا اتنا ہی کرنا ہے، نہ آگے نہ پیچھے۔ اسی لیے شاعر نے کہا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کرنے کا مطلب ہی ہے کہ نبی کی اطاعت کرنا۔ صرف محبت کا نام آنے پر انگوٹھے چوم لینا، محبت کے نام پر جھنڈیاں لگا لینا، محبت کے نام پر نعرے بازی کر لینا، محبت کے نام پر ڈھول تاشے بجا لینا، یہ وفا نہیں ہے۔ وفا تو ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات پر اپنی جان قربان کر دو، یہ وفا ہے۔ ایک چیز اور آخری بتلا کر کے بات ختم کرو۔ صحابیات، صحابہ کی اطاعت کا جذبہ تو ہم نے سن لیا، صحابیات کی بھی ایک تو روایت سن لیجیے۔ ہو سکتا ہے کہ بھولے بھٹکے سے کوئی چھت پر بیٹھ کر کے خاتون سن رہی ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جس طریقے سے بحمدللہ ہماری مسجدوں میں خواتین آ رہی ہیں نا، اسی طریقے سے نبی کے زمانے میں بھی خواتین آیا کرتی تھی۔ آج کل بہت سارے لوگ سوالات کرتے ہیں کہ ارے عورتوں پر جمعہ فرض نہیں مولوی صاحب، عورتوں کا مسجد میں جانا صحیح نہیں، عجیب عجیب سوالات کرتے۔ کیوں کرتے معلوم؟ علم ہی نہیں ہے، بس وہی دو چار کتابیں پڑھ کر کے منبر رسول سنبھال لیتے ہیں، کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ تو نتیجہ یہ ہے کہ الٹے سیدھے سوالات کرنا شروع کر دیتے۔ سوال کرنے والا کیا کہہ رہا ہے؟ عورتوں پر جمعہ فرض ہے ہی نہیں۔ ارے تو ہم کہاں کہہ رہے ہیں کہ عورتوں پر جمعہ فرض ہے؟ لیکن جب جماعت کے ساتھ پڑھیں گی تو جمعہ ہی پڑھیں گی، نہ کہ ظہر کی نماز پڑھیں گی۔ یہ بھی تو مسئلہ ہے، گھر پر پڑھیں گی تو ظہر کی نماز ہی پڑھیں گی، لیکن جب مسجد میں آئی ہیں تو جماعت کے ساتھ ظہر کی نماز پڑھیں گی یا جمعہ پڑھیں گی؟ آپ بتلائیں خود۔ جمعہ پڑھیں گی۔ سوال کرنے والا کبھی کبھی بے وقوفی کر جاتا ہے۔ بھائی ہم بھی نہیں کہہ رہے ہیں کہ عورتوں پر جمعہ فرض ہے، فرض ہے ہی نہیں، لیکن نبی کے زمانے میں صحابیات جب مسجد میں آتی تھیں اہتمام کے ساتھ جمعے کی نماز پڑھتی تھیں، اسی طریقے سے عیدین کی نماز پڑھتی تھیں، کیا حرج ہے کہ عورتوں کو مسجد میں لایا جائے؟ کوئی حرج نہیں۔ اسی طریقے سے کیا سوال کرتے ہیں کہ عورتیں اگر مسجد میں جائیں گی تو فتنہ ہو جائے گا، فتنہ ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، مان لیا فتنہ ہو جائے گا، اور جو بازاروں میں اکیلے اکیلے گھوم رہی وہاں فتنہ نہیں ہوگا، پوری پوری رات شاپنگ کر رہی وہاں فتنہ نہیں ہوگا، فتنہ مسجد ہی میں ہوگا۔ میرے بھائیوں، یہ صرف شیطانی خیالات ہیں، یہ صرف شیطانی کچوکا ہے جو ذہن میں مارتا ہے اور وہ سوال پیدا کر دیتا ہے۔ لہٰذا ایسے سوالات سے بھی بچنے کی ضرورت ہے اور ایسے جوابات دینے سے بھی بچنے کی ضرورت۔ جواب بھی مت دیجیے۔ کیوں مت دیجیے؟ کیونکہ اللہ نے قرآن میں کہا وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا،
جب ایمان والوں کا جاہلوں سے پالا پڑتا ہے تو وہ سلام کر کے گزر جایا کرتے ہیں۔ انہیں معلوم ہے کہ اگر ان سے زبان درازی کریں گے، انہیں معلوم ہے اگر ان کے سوال کا جواب دیں گے تو کوئی نہ کوئی بحث و مباحثہ ہو سکتا ہے، کوئی نہ کوئی بات چیت ہو سکتی ہے، کوئی نہ کوئی لڑائی جھگڑا ہو سکتا ہے۔ انہیں معلوم ہے کہ یہ سوال کیوں کر رہا ہے، وہ علمی نالج کے لیے نہیں کر رہا ہے، وہ تو ایک الجھانے کے لیے سوال کر رہا ہے۔ اسی لیے اللہ نے کہا کہ جب جاہلوں سے تمہارا پالا پڑا کرے تو سلام کر کے گزر جایا کرو، ان کے سلام کا جواب دے دیا کرو، اور تم سے الجھانے کے لیے سوالات کیا کریں تو جواب دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، مومن تو وہ ہوا کرتے ہیں جب ان کے سامنے کوئی غلط ہوا کرتا ہے، ان کی آنکھوں کے سامنے کوئی برائی ہوتی ہے تو بڑی شرافت کے ساتھ اس کے سامنے سے گزر جایا کرتے ہیں، اس میں ٹانگ اڑانے کی کوشش نہیں کرتے، الجھنے کی کوشش نہیں کرتے، لڑنے کی کوشش نہیں کرتے، جھگڑنے کی کوشش نہیں کرتے۔ لہذا اگر اس طریقے کے کوئی سوالات اب کرے تو جواب دینے کی بھی ضرورت نہیں۔ تو نبی کے زمانے میں صحابیات بھی مسجد میں آیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کیا ہوا، شاید میں نے یہ حدیث ایک مرتبہ اور آپ کو سنائی ہوگی۔ ایک مرتبہ کیا ہوا، جماعت ختم ہوئی، سب لوگ ایک ساتھ گزر گئے۔ اب ایک ساتھ نکلنے میں ظاہر سی بات ہے خدشہ ہے ملنے کا، ظاہر سی بات ہے بھیڑ ہوگی، راستہ ایک ہے، دروازہ ایک ہے، تو نکلنے میں اختلاط ہو گیا، میل ملاپ ہو گیا، مل گئے راستے میں جا کر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابیات کو کچھ نصیحتیں کی، اور پھر نصیحت کرنے کے بعد صحابیات کی اطاعت کا جذبہ دیکھا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ پڑ گئی کہ راستے میں یہ صحابہ صحابیات سے مل گئے، یہ دونوں ایک ساتھ نکل گئے، صحابہ کا اختلاط صحابیات سے ہو گیا ہے۔ اللہ کے نبی کو وہاں بھی برداشت نہیں ہوا۔ مسجد میں عورتوں کے آنے پر فتنے کا فتویٰ لگانے والوں ذرا دھیان سے سنو، اللہ کے نبی نے ایسے موقع سے بھی یہی تعلیم دی ہے کہ تمہیں حیا کو بالائے طاق نہیں رکھنا ہے، تمہیں بے پردگی کو عام نہیں کرنا ہے، تمہیں بے حیائی کا مظاہرہ نہیں کرنا ہے۔ اگر مسجد میں نماز کے لیے آ رہے ہو تو کیا ہوا، اگر جماعت پڑھنے کے لیے آ رہے ہو تو کیا ہوا، اگر جمعے کے لیے آ رہے ہو تو کیا ہوا، ہر حال میں تمہیں حیا کا خیال رکھنا ہے، ہر حال میں تمہیں بے پردگی سے بچنا ہے۔ اللہ کے نبی کی نگاہ پڑ گئی کہ صحابہ اور صحابیات راستے میں مل گئے۔ اللہ کے نبی نے صحابیات کو کچھ نصیحتیں کی، فرمایا اللہ کے نبی نے علیکن بحافات الطریق، اے صحابیات تمہیں یہ زیب نہیں دیتا ہے کہ تم راستے کے بیچ میں چلو، تمہیں یہ زیب نہیں دیتا ہے کہ تم صحابہ سے مل مل کر کے چلو۔ آج تو کوئی فیشن سمجھ رہا ہے، آج تو کوئی برائی نہیں سمجھ رہا ہے، ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر کے گھومنے کو فیشن سمجھا جا رہا ہے، کاندھے سے کاندھا ملا کر کے گھومنے کو فیشن سمجھا جا رہا ہے۔ نبی نے کہا اے صحابیات تمہیں زیب نہیں دیتا ہے کہ تم شانہ بشانہ چلو، کاندھے سے کاندھا ملا کر کے چلو، ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر کے چلو، بلکہ تمہارے لیے تو یہ ضروری ہے کہ تم راستے کے سائیڈ میں چلو۔ اچھا یہ تعلیم مل گئی، پھر نبی کے صحابیات جو تھی ان کی اطاعت کا جذبہ میں بتلانا چاہ رہا ہوں سر۔ صحابیات کی اطاعت کا جذبہ دیکھو، آج عورتوں کو کتنا بھی بتلاؤ سمجھ میں نہیں آتا ہے، کتنا بھی سمجھاؤ سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ نبی کی جو صحابیات تھی، ایک نصیحت کرنے کے بعد نبی کی صحابیات کی اطاعت کا جذبہ دیکھو اور پیروی کا جذبہ دیکھو۔ جیسے ہی اللہ کے نبی نے یہ نصیحتیں کی صحابیات کو، صحابیات کا طرز عمل دیکھو، صحابیات کی اطاعت کا جذبہ دیکھو۔ اللہ کے نبی کی حدیث کے اندر بیان فرماتے ہیں جیسے ہی میں نے صحابیات کو یہ نصیحت کی، صحابیات کا یہ طرز عمل ہو گیا کہ اتنا راستے کے سائیڈ میں چلنے لگی، اتنا راستے سے چپک چپک کر کے چلنے لگی۔ اللہ کے نبی اسی حدیث کے اندر بیان فرما رہے ہیں کہ صحابیات کا کپڑا دیوار میں ٹچ ہو جایا کرتا تھا، اتنی سائیڈ میں چلتی تھی، اتنے کنارے پر چلتی تھی۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ صحابیات کا جو کپڑا ہوا کرتا تھا، جو حجاب ہوا کرتا تھا، جو نقاب ہوا کرتا تھا، وہ دیوار میں ٹچ ہو جایا کرتا تھا۔
نبی کا حکم آ جانے کے بعد صحابہ ہو یا صحابیات سب اپنے سر کو جھکا دیتے تھے. لہذا اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ رب العالمین ہمیں نبی کی اطاعت کا مکمل جذبہ عطا فرمائے, ہمیں ہر وقت ہر گھڑی ہر لمحہ نبی کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے, ہر معاملے میں نبی کی زندگی کو اس کو بنانے کی توفیق عطا فرمائے.